منحوس۔ کہتے ہیں 3 لڑکیوں کے بعد جو لڑکا پیدا ہو وہ منحوس ہوتا ہے۔ میری نند کے اوپر تلے 3 لڑکیاں ہوئیں۔ گھر میں سبھی کو لڑکے کا ارمان تھا۔ اس کے سسرال میں لڑکوں کی بے حد کمی تھی، اسی وجہ سے یہ خواہش بڑی شدت پکڑ گئی۔ میاں بیوی میں مسلسل جھگڑا رہنے لگا اور میری نند روز لڑ جھگڑ اپنی تینوں لڑکیوں کی انگلی پکڑے ہر چوتھے 5ویں روز گھر آنے لگی۔ خیر، اللہ نے ان پر رحم کیا اور تیسری لڑکی کے 4 سال بعد میری نند کے ہاں لڑکا پیدا ہو گیا۔ ہمارے گھر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے میاں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ روز روز کی لڑائی نے ہم سب کو بھی پریشان کر ڈالا تھا۔ ہم سب بچے کے لیے تحفے وغیرہ لے کر اس کے گھر پہنچے۔ یہاں کی فضا دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ یہاں کسی کے چہرے پر مسرت کی کرن ہی نہ تھی، بلکہ سب ڈرے ڈرے خوفزدہ سے نظر آ رہے تھے۔ ہم نے مبارکباد دی تو بڑی سرد مہری سے جواب ملا۔ تھوڑی ہی دیر بعد یہ عقدہ کھلا کہ 3 لڑکیوں کے بعد جو لڑکا پیدا ہوتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے۔ ان کے خاندان میں یہ بات روایت بن چکی ہے کہ ایسا بچہ ان کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ ہم سب کے چہرے اتر گئے۔ کیا ارمان لے کر آئے تھے اور یہاں تو پہلے ہی سب رونے پر تلے نظر آ رہے تھے۔ میرے میاں نے ان سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اور تو اور اس کا پڑھا لکھا شوہر بھی جاہلیت کی باتوں پر اتر آیا تھا۔ واپسی پر میرا دل بہت افسردہ ہو گیا۔ اب خدا جانے اس بچے کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ ان کے گھر کے لوگ اس بچے کی نحوست اتارنے کے چکر میں باہر پیروں فقیروں کے ہاں جانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ 6 7ویں روز جب میں وہاں گئی تو عجیب سما نظر آیا۔ میری نند ان گلابی جاروں میں باہر بستر پر بچے کے ساتھ لیٹی تھی۔ اس کی ساس کے علاوہ اس کے نزدیک اور کوئی نہ بیٹھا تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہم اس بچے کی نحوست کا توڑ کر رہے ہیں۔ ان کے مانے ہوئے بزرگ کا کہنا ہے کہ بچے اور ماں کا چھلا نہانے کے باہر تاروں کی چھاؤں میں سلایا جائے، گھر میں کسی پر اس بچے کا سایہ نہ پڑے۔ دوسرے لفظوں میں، سوائے ایک بزرگ عورت کے اور کوئی اس کے گرد نہ پھٹکے۔ وہ پیر عمل کر رہے ہیں، عمل کے بعد بچے کو پیر کے پاس لے جایا جائے گا، وہ دھونی دے کر بچے کو نحوست کے دائرے سے نکالیں گے۔ میری نند کی آنکھوں کے گرد گہرے گرہے پڑ گئے تھے۔ میں اسے دیکھ کر کانپ گئی۔ بھلا عقل سے سوچئے، 4 دن کی زچا کو جاروں میں باہر سلایا جائے تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ مجھے حیرت تھی کہ اب تک خاموش کیوں ہے، اس توہم پرستی کے خلاف بولتی کیوں نہیں۔ میں بے حد برہم ہوئی اور اس کی ساس کو الٹی سیدھی سنا ڈالی، مگر کہنے سننے کا ان پر خاک اثر نہ ہوا۔ کہنے لگی، ہم اس کے گرد انگیٹھیاں جلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں جل بھن کر چلی آئی اور گھر آ کر اپنے میاں کو سارا حال بتایا۔ رات کا وقت تھا، کوئی سواری نہ ملنے کی وجہ سے وہ نہ جا سکے۔ صبح دفتر جانے سے پہلے وہ مجھے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ گھر میں گھستے ہی مجھے ناخوشگوار واقعہ ہونے کا احساس ہوا۔ گھر کے سارے لوگ گھبرائے گھبرائے پھر رہے تھے۔ میری نند کو ڈبل نمونیا ہو گیا تھا۔ یہ میرے لیے غیر متوقع خبر نہ تھی۔ میرے میاں کے پاس کسی کو کچھ کہنے سننے کا وقت ہی نہ تھا۔ شہر کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے رجوع کیا گیا، اس کے بچانے کی ہر ممکن ترکیب کر ڈالی۔ 7-8 دن تک وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہی۔ آخر ڈاکٹروں کے کہنے پر اسے فوراً اسپتال منتقل کر دیا۔ ماں کی جان کے لالے پڑ گئے۔ بیچارے معصوم بچے پر زیادہ توجہ نہ دی گئی۔ اسے ٹھنڈ لگ گئی اور ماں کے ہوش میں آنے سے 2 دن پہلے ہی مر گیا۔ اس کے مرنے پر سسرال والوں کی آنکھیں کھلی۔ اب یہ سب کچھ بات از وقت تھا۔ ہم نے بھی اپنی سی لاکھ کوششیں کر ڈالی۔ میرے میاں دن رات اپنی لاڈلی اکلوتی بہن کی پٹی سے لگے رہے۔ میں الگ سب کچھ بھول کر اس کی ہو رہی، لیکن وہ کم نصیب 10ویں دن ہی ہم سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔
ڈاکٹروں نے اپنی رپورٹ میں موت کی وجہ زچگی میں سردی لگ جانا بتائی، اس لیے ان لوگوں کو اپنی اس حرکت کا بے حد صدمہ تھا۔ اس واقعے کو 8 سال گزر گئے۔ دوسری شادی کرنے کے باوجود ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور اب وہ سب مرحومہ ساجدہ کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں۔